وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 120۔ اچھا، یہ جو ساری ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان میں اسلام کے دشمنوں کی ساری نفسیات اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کی ہے، اور اگر میں ان کو اپنے ورڈز میں بیان کروں، خلاصہ اگر ہم کریں، تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کی، یعنی اسلام دشمن کی یا مسلمانوں کے دشمنوں کی ساری نفسیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ان آیات میں، کہ اوپر سے تو یہ تمہارے ساتھ رہیں گے، تعلق کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دلوں میں ان کے حسد کی آگ جل رہی ہے، اور تم تو ان سے اللہ کہتے ہیں دوستی کرو گے، محبت رکھو گے، روابط رکھو گے، مگر یہ تم سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ دل کس نے دیکھے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں، مگر جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو اتنی شدید تم سے نفرت کرتے ہیں کہ نفرت میں اپنی انگلیاں بھی چبا ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں مسلمانوں تم فکر نہ کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جل جل کے مر جائیں، بس تم ان سے کیا کرو؟ قریبی دوستی نہ کرو، دلی دوست نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ، اللہ پہ چھوڑ دو ان کا معاملہ، اللہ تعالیٰ خود ہی نبٹ لے گا۔ اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر اللہ کہتے ہیں تم کو کوئی بھلائی خیر پہنچتی ہے، ان کو بہت بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی یا تکلیف پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچی ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں ہوا، مسلمان فاتح ہو گئے تو ان کو برا لگا، اور احد میں جب مسلمانوں کو کچھ تھوڑا سا نقصان ہوا تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی کرو گے، تو ان کی کوئی چال بھی تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکے گی۔ یہ اتنی زیادہ سمجھنے والی بات ہے نا، کہ چلیں اس دور میں تو جو ہوا سو ہوا، اس دور میں ہمارے دور میں آ جائیے ذرا، تو دشمن کی نفسیات تو وہی رہے گی جو اللہ نے بیان کر دی ہے، مگر یہ دیکھیں کہ ہم ان کے جواب میں کیا کر رہے ہیں۔ ادھر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فلم بناتا ہے، کوئی مسلمانوں پہ کوئی غلط پروپیگنڈا کرتا، اور ادھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی ملکوں میں اپنی ہی سڑکوں پہ ٹائر جلانا شروع کر دیتے ہیں، جلسے جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو ہم پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے جواب میں صبر کرو اور تقوی کرو، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اسی کو تقوی کہتے ہیں نا، کہ کوئی بھی سچویشن ہو جائے، مسلمان کو جو اللہ نے ایک اس پیڈسٹل پہ بٹھایا ہے، اس سے نیچے نہیں آنا۔ مسلمان باوقار ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اس کے وقار کے خلاف ہو، اور ہم کیا دنیا کو ویسے بھی دکھاتے رہتے ہیں، اور لوگ اور بھی ہنستے ہوں گے ہمیں دیکھ دیکھ کے کہ یہ بے وقوف مسلمان کیا کچھ کر رہے ہیں نا، اپنی ہم گاڑیاں جلا دیتے ہیں، سڑکیں جلا دیتے ہیں، غصے میں طیش میں آ کے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو اور تقوی کرو، ان کی کوئی چال تمہارا کوئی نقصان نہیں دے سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتے یہ لوگ۔ اس کی نا بڑی زبردست مثال دی نعمان علی خان کی، میں تفسیر سن رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گارڈن کو آپ مثال کے طور پہ ایک گارڈن ہے اور اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ وائلڈ قسم کے جانور ہیں جو بھاگ رہے ہیں، اندھا دھند مار رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں پکڑو پکڑو ان کو۔ تو جو مالک ہے نا، اس نے کیا ہے، فینس لگا رکھی ہے الیکٹرک، ٹھیک ہے، تو مالک جو ہے وہ کہتا ہے ان کو جو کرنا ہے کر ہی جانے دو، جتنے وائلڈ ہو سکتے ہیں ہو جائیں، بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ ادھر جائیں گے فینس کے پاس، وہاں سے ٹکرا کے گر جائیں گے۔ یہ بالکل بہت اچھی مثال ہے یہ، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے ان لوگوں کا، یہ اللہ کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتے، جو کریں گے اس کے اندر ہی کریں گے، اور تمہیں کوئی نقصان نہیں اللہ کہتے دے سکتے۔
تم بس صبر سے رہو اور تقوی اختیار کرتے رہو۔ بڑی غور کرنے والی آیت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔